بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان کے آداب۔ جنازے کے ساتھ قبرستان بھی جائیے اور میت کے دفنانے میں شریک رہیے، اور کبھی ویسے بھی قبرستان جایا کیجیے، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ اور ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ نے فرمایا، قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گئی، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں۔ ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے خدا مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے، میں سارے انسانوں کے لیے ایسی ہی تکلیف دہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرو اور تصور کی قوتیں سمیٹ کر موت کے بعد کی زندگی پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ حضرت کمیل بھی تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر کے بسنے والو، اے کھنڈروں میں رہنے والو، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو، کہو تمہاری کیا خیر خبر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب تم بھی تو اپنی کچھ خیر خبر سناؤ۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت کمیل کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے کمیل، اگر ان قبر کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ یہ فرمایا اور رونے لگے، دیر تک روتے رہے، پھر بولے کہ کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية۔ سلامتی ہو تم پر اے اس بستی کے رہنے والے اطاعت گزار مومنوں، انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی عذاب اور غضب سے بچائے۔ قبرستان میں غافل اور لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق اور دنیاوی باتیں نہ کیجیے۔ قبر آخرت کا دروازہ ہے، اس دروازے کو دیکھ کر وہاں کی فکر اپنے اوپر طاری کر کے رونے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روک دیا تھا کہ عقیدہ توحید تمہارے دلوں میں پوری طرح گھر کر جائے۔ اب اگر تم چاہو تو جاؤ، کیونکہ قبر آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے اور سجانے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزا کی کیفیت طاری تھی، درد کی تکلیف سے آپ انتہائی مضطرب تھے، کبھی آپ چادر منہ پر ڈالتے اور کبھی الٹ دیتے۔ اسی غیر معمولی اضطراب میں حضرت عائشہ نے سنا، زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کیجیے اور خدا سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں، جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ طبرانی کے ایک روایت میں ہے کہ خدا جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے، پروردگار مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ خدا فرماتا ہے، تیرے لڑکے کی وجہ سے کہ وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہا۔